تو اس سلسلے میں اصولی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ وہاں کے عمائدین کو بٹھا کر ان سے مشاورت کے ساتھ ایک فارمولہ جو ہے اس پر ایگری کیا جائے اور اس کے مطابق پروسیس کیا جائے۔ اس سلسلے میں گرینڈ جرگہ جو کہ پہلے سے تشکیل دیا گیا تھا، جس میں دونوں فریقین کے نمائندے ہیں اور اچھے خاصے معزز نمائندے ہیں، ان پر مشتمل گرینڈ جرگہ تھا۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے کوہاٹ جا کر ان سے ملاقات بھی کی اور ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں ٹائم دیا جائے گا، وہ دونوں فریقین کے ایشوز کو سامنے رکھ کر ایک لائحہ عمل مرتب کریں گے۔ یہ ہم بات چیت کا عمل جاری تھا، اس میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ تقریباً کوئی 130 سال پرانا مسئلہ ہے اور اس میں کئی بار یہ لڑائیاں ہو چکی ہیں، کئی معاہدے ہو چکے ہیں، لیکن بعد میں باوجود وہ معاہدے جو ہیں ان پر اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہو سکا جیسے کہ ہونا چاہیے تھا۔ تو چونکہ کمپلیکیشنز ہیں اس لیے دونوں فریقین کو ٹائم بھی چاہیے تھا۔ پہلے ایک فریق نے کچھ عرصے کے لیے ٹائم مانگا، جس کی وجہ سے وہ جو پروسیس تھا اس میں تعطل آیا۔ پہلے 2 دن کا مانگا، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر انہوں نے 3 دن کا ٹائم لیا۔ اب ایک فریق نے رضامندی کا اظہار کر دیا ہے، دستخط کر دیے ہیں۔ دوسرا فریق جب یہ آئے تو دوسرے فریق نے ہفتے کے دن رات کو انہوں نے 2 دن کا ٹائم مانگا۔ انہیں ٹائم دیا گیا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ 1 آدھ دن 2 دن 3 دن اگر تعطل ہوتا بھی ہے، لیکن اگر اس کے نتیجے میں مسئلے کا ایک مستقل اور پائیدار حل نکل سکتا ہے تو ہمیں اس میں ہچکچاہٹ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے انہیں 2 دن کا ٹائم دیا گیا۔ کل انشاءاللہ ان کی طرف سے کمٹمنٹ ہے کہ وہ 11 بجے آئیں گے اور دوبارہ اس جرگے میں بیٹھیں گے، اور ہمیں یہ یقین ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ انشاءاللہ کل اس معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ جیسی اس معاہدے پہ دستخط ہوں گے، اس میں جو مین جس کو میں کہوں گا پوائنٹ آف کنٹینشن ہے، جس پہ تنازعہ تھا یا جس کی وجہ سے ٹائم لگا، وہ اسلحے کی حوالگی کے حوالے سے جو شق ہے اس پر بات تھی۔ ہماری یہ شرط تھی، حکومت کی طرف سے یہ شرط اس لیے عائد کی گئی ہے کہ ایپیکس کمیٹی نے بھی اور صوبائی کابینہ نے بھی جو اس سلسلے میں فیصلے کیے ہیں ان کے مطابق سب سے پہلے اسلحہ سرنڈر کرنا پڑے گا۔ جب دونوں فریقین اسلحہ سرنڈر کریں گے اس کے بعد اور اپنے بنکرز مسمار کریں گے، خالی بھی کریں گے اور اس کے بعد وہ ڈیمالش ہوں گے، اس کے بعد ہم نیکسٹ سٹیپ لیں گے اور سڑک جو ہے ہم کھول دیں گے، کیونکہ اس وقت اگر فریقین کے پاس اسلحے کی موجودگی کے باوجود سڑک کھول دی گئی تو اس میں رسک ہے، اس میں خطرات ہیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ پھر کہیں اٹیک ہو جائے، سڑک پہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے اور اس کے نتیجے میں پھر یہ جو وائلنس ہے یہ پھر پورے علاقے میں پھیل جائے۔ تو اس لیے ہمیں حفاظتی تدابیر کے طور پہ سڑک اس وقت تک نہیں کھولیں گے جب تک یہ معاہدہ دستخط نہیں ہو جاتا اور جب تک ہم شور نہیں ہو جاتے کہ دونوں فریقین تیار ہو گئے ہیں اسلحہ سرنڈر کرنے پہ، تاکہ انتظامیہ امن کو یقینی بنا سکے۔ دیکھیں یہ ایک لاجیکل سی بات ہے کہ اگر دونوں فریقین کے ہاتھوں میں بھاری ہتھیار ہوں گے اور انتظامیہ کہے کہ میں امن قائم کرنے لگی ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا، پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ کسی وقت بھی وائلنس دوبارہ ایرپٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ صرف وجہ تھی ڈیلے کی، جس طرح آپ نے سوال کیا کہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے یا 2 دن کا ٹائم دیا جا رہا ہے، تو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ فریقین خود وہ ٹائم مانگ رہے ہیں، ہم نے کوئی ٹائم نہیں دیا، بلکہ ہماری طرف سے اصرار تھا بار بار کہ جلدی کریں تاکہ لوگوں کے مسائل ختم ہو، سڑک کھولی جائے اور لوگوں کے مسائل ختم ہو۔ جی دیکھیں جہاں تک کا تعلق ہے میں ان پہ کوئی کمنٹ نہیں دینا چاہتا۔ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہر کسی کے پاس موبائل فون ہے اور وہ میڈیا پہ آ کر ایک بیان داغ دیتا ہے۔ اگر حکومت ہر سوشل میڈیا کے بیان کا جواب دینے لگ جائے یا وضاحتیں کرنے لگ جائیں تو ہمارے لیے اپنا کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کرنے دیں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ ایپیکس کمیٹی ایک اعلیٰ ترین مشاورتی اور اختیاراتی کمیٹی ہے جس میں تمام اداروں کے، صوبائی حکومت کے بلکہ مرکزی وفاقی حکومت کے نمائندے شامل ہوتے ہیں۔ اس بار بھی جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں وفاقی وزیر داخلہ موجود تھے، وفاق کا نمائندہ بھی تھا، صوبائی بھی تھے، ملٹری کے بھی تھے، سویلین بھی تھے، سب موجود تھے، الیکٹڈ نمائندے بھی موجود تھے، اور یہ ان کے اس لیول پر یہ فیصلے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد 2 دن کے بعد صوبائی کابینہ نے بھی ان فیصلوں کی توثیق کی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ میں ان فیصلوں کو مانتا نہیں ہوں یا میں اس کمیٹی کو جو کہتا ہے تو کہنے دیں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ البتہ یہ فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ دونوں فریقین اور میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ میں اس مشاورت کا حصہ ہوں، میں ان کے ساتھ مل رہا ہوں، ان کے ساتھ میرا رابطہ ہے،
ابھی بھی یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ایک انہی کے آج صبح بھی میں نے ان کے ساتھ ایک جرگہ کیا ہے، اہل تشریح کے ممبران آئے تھے، ان کے ساتھ کرم کئی تھے، ان کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی. ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے بعد ادھر ایک اور گروپ آ رہا ہے، ان کے ساتھ میں نے میٹنگ کرنی ہے. تو مجھے پتا ہے کہ دونوں فریقین راضی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، صرف وہ ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے. کچھ لوگوں سے، اپنے رہنماؤں سے، اپنے بڑوں سے مشاورت کی، اس کے بعد انشاءاللہ یہ مسئلہ، وہ جو فارمیلٹی دستخط کی ہے وہ بھی انشاءاللہ کل تک ہو جائے گی اور یہ مسئلہ ہم بڑی حد تک ریزالو کر لیں گے. جہاں تک تعلق ہے یہ آپ نے مری معاہدہ، دیکھیں مری معاہدے پر عمل ہونا چاہیے تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. 2008 میں یہ معاہدہ ہوا تھا اور وہ کافی تفصیلی معاہدہ تھا اور دونوں فریقین نے اس کو ایگری کیا تھا کہ ہم اس پہ عمل کریں گے. بعد میں آنے والے وقتوں میں یقیناً کچھ حکومتوں کی طرف سے بھی امپلیمنٹیشن کا ایشو رہا اور کچھ جو دونوں فریق تھے ان میں سے بھی بعض کو بعد میں تحفظات پیدا ہوئے، جو طریقہ کار متعین تھا اس کے حوالے سے تحفظات تھے، تو وہ معاہدہ نہیں ہو سکا. لیکن میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ مری معاہدے کو رونے کی بجائے یقیناً ایک مسئلہ ہے وہ موجود ہے، آج بھی وہ اتنا ہی مقدس اور اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا 2008 میں تھا. ہم نے یہ جو ایگریمنٹ کیا ہے یا جو کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ تمام باتیں ڈسکس ہو چکی ہیں کہ آئندہ آنے والا جو مسئلے کا جو فارمولہ ہوگا اس میں وہ تمام معاہدات کی شکیں شامل ہوں گی جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں. یہ 2008 کا بھی 2008 سے بھی پہلے کچھ معاہدے ہوئے تھے، ان کو پھر یکجا کیا گیا 2008 والے معاہدے میں، یہ مری والے میں. لیکن اس کے بعد بھی کئی چھوٹے موٹے معاہدے ہو چکے ہیں. ہم نے یہ ان کو کہا تھا اور وہ بھی اگری کرتے ہیں کہ ان تمام معاہدات کے جو اصول ہیں ان کو ڈالا جائے گا اور یہ جو کل انشاءاللہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس میں یہ تمام چیزیں ریفلیکٹ بھی کریں گی اور ان پر عمل بھی ہوگا انشاءاللہ. ایک بات ہے کہ جو اس وقت سرحدات پر جو معاملات چل رہے ہیں تو یہ بتایا جا رہا ہے اور یہ اس خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ نہ شیعہ فسادات ہیں نہ سنی فسادات ہیں، یہ ایک منصوبہ بندی ہے جس کے تحت پاڑا چنار کو بارڈر کو خالی کرنے کا کہا جا رہا ہے اور وہاں پر دوبارہ جو دہشت گرد ہیں ان کو کفانے کا منصوبہ ہے. اس کے بارے میں صوبائی حکومت کا کیا موقف ہے؟ بس جی دیکھیں، اس میں ایک ضمنی سوال میرا یہ ہے، اگر حکومت مائنڈ نہ کرے اور کمنٹ دینا چاہے کہ جنوبی اضلاع کو سارے طالبان کیپچر کر چکے ہیں، رات کے وقت گولیاں تو وہ شروع ہو جاتی ہے، دن کے وقت وہ چلے جاتے ہیں، اس حوالے سے حکومت کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ یہ سوال تو نہیں ہے، یہ ایک تبصرہ ہے جس پر میں تبصرہ ہی کر سکتا ہوں. اور ہاں، جہاں تک شمیم شاہد صاحب کے سوال کا تعلق ہے، بالکل یہ ایک کانسپیریسی تھیوری ہے، لوگ فلوٹ کر رہے ہیں کہ سرحدوں کو خالی کیا جا رہا ہے یا کوئی بین الاقوامی پلان ہے یا کوئی پتہ نہیں اینٹی پاکستان کوئی پلان ہے جس کے ذریعے کچھ سرحدوں کو خالی کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں ایسا کوئی منصوبہ کم از کم نہ میرے علم میں ہے اور نہ میرے خیال میں ایسا کوئی منصوبہ جو ہے وہ اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ ایک واقعہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 100 سال سے زیادہ عرصہ، 130 سال میرے اندازے کے مطابق 130 ایئرز سے یہ مسئلہ کرم میں موجود ہے. یہ کوئی نیا تو نہیں ہے، موجودہ حکومت نے یا پچھلی حکومت نے کوئی نیا منصوبہ سازش تو نہیں کی کہ یہ فسادات اب پیدا ہوئے ہیں، پہلے سے تھے، مسائل تھے. پہلے یہ تھا کہ افغانستان کی طرف ہمارے معاملات ایسے ہوتے تھے کہ سرحد کھلی ہوتی تھی تو اگر پاڑا چنار کے لیے ٹل کی طرف سے جو راستہ ہے اگر یہ کسی وجہ سے بند ہو جاتا تھا تو لوگ افغانستان کے راستے رسد کا اور ترسیل کا کام کر سکتے تھے، مریض بھی وہاں اس راستے سے شفٹ ہو کے دوبارہ دوسرے علاقوں سے پاکستان میں انٹر ہو جاتے تھے. اس بار وہ بارڈر بند ہیں، اس کی کچھ وجوہات افغانستان سائٹ پہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے بارڈرز کو بند کیا گیا ہے، تو ایک یہ وجہ ہے. ادروائز جہاں تک تعلق ہے اس کا کہ وہاں پر کوئی بڑے پیمانے پر کوئی سرگرمی، تو وہ میرے خیال میں آپ سب لوگوں کا علم ہے کہ وہاں پہ 2001 کے بعد جب امریکی فوجی آئے اور وہاں پر ایک لڑائی شروع ہوئی تو اس کی وجہ سے یہ ڈائنامکس پورے سرحدی بیلٹ میں ہے. یہ کوئی صرف کرم تک نہیں ہے، یہ وزیرستان سے، جنوبی وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک یہ سارا مسئلہ ہے. اور لیکن اس کو کئی جگہوں پہ اس کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، کئی جگہوں پہ اس کے تھوڑے بہت مسائل ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بڑی گہری کوئی بات ہے. ایک امن و امان کا مسئلہ ہے. ہاں البتہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ بعض اوقات لڑائی ذاتی یا گروپس کی لڑائی ہوتی ہے، کہیں زمین کا تنازع ہوتا ہے، کہیں کوئی اور وجہ ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کو مذہبی یا فرقواریت کا رنگ دے کر اس میں مزید وہ ڈال دی جاتی ہے، تلخی ڈال دی جاتی ہے، اس کا میگنیچیوڈ بڑھ جاتا ہے.
یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انفارچونیٹ قسم کی بدقسمتی سے یہ ایک ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ وہاں کے ہیں سب بڑے باشعور، عقل مند اور بڑے معاملہ فہم لوگ ہیں، سب کو پتہ ہے، ہمیں خود یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کا معاملے کا سدباب ہو سکے، تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم اس کو ہینڈل کر لیں گے۔